بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کسی ولاگ میں حمیرہ اصغر کے حوالے سے بات نہیں کی، اس پر بھی آج بات کریں گے کہ ان کے فلیٹ سے ملنے والی لاش میت کیا ان کی ہی ہے یا پھر کسی اور کی ہے۔ کوئی ایک نیا قسم کا کوئی اسکینڈل سامنے آنے والا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن ان کی موت انتہائی زیادہ افسوسناک ضرور ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ تقریباً 10 مہینے سے وہیں پہ موجود تھیں، کسی نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ اس پر بات کریں گے بعد میں، پہلے بات کر لیتے ہیں ٹڈاپ اسکینڈل کی۔ یہ ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی، فریڈ سبسڈی کے حوالے سے کرپشن ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جعلی کمپنیاں بنی تھی۔ ان میں یوسف رضا گیلانی پر 26 مقدمات تھے۔ کتنے مقدمات؟ یوسف رضا گیلانی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں آج کل، ان پر 26 مقدمات ہیں۔ اور یہ مقدمات کب بنے؟ کل بنے، پرسوں بنے، میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بنے، بلکہ یہ ان کے اپنے دور حکومت میں مقدمات درج ہوئے تھے 2009 میں۔ اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ان پر 26 مقدمات بنے اور باقی کمپنیوں پر، باقی شخصیات پر اس سے کہیں زیادہ تقریباً 70 مقدمات بنے تھے۔ اور یوسف رضا گیلانی کو اب بہت بڑا ریلیف ملا ہے، 7 ارب کی ان پر کرپشن کا الزام تھا۔ آج ان کو 9 مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت جو کراچی میں ہے اس نے بری کر دیا ہے۔ 4 مقدمات میں ان کو پہلے بری کیا گیا تھا اور اب بھی ان پر 26 مقدمات ہیں۔ اس پر یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں مجھے تاخیر سے انصاف ملا ہے۔ واقعی یوسف رضا گیلانی صاحب کو بہت تاخیر سے انصاف ملا ہے اور انصاف ملتے ملتے ان پر جو کرپشن کے چارجز سے وہ دھندلاتے چلے گئے اور دھول کے تلے دب گئے۔ اب ان کو پوتر اور صاف ستھرا شفاف بنا کے بری کیا جا۔ باقی جو 13 مقدمات رہ گئے ہیں ان میں بھی یقینی بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب باعزت بری ہو جائیں گے اور پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کر دنیا کو بتایا کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کرپشن کے معاملے میں ہی جیل میں گئے تھے، وہاں پہ ان کی طرف سے کتاب لکھی گئی تھی چاہے یوسف سے صدا۔ وہ صدا کیا تھی اور ان کا اپنا ذاتی کیا معاملہ رہا، کیا کردار رہا، نئی نسل کو شاید پرانے واقعات کا نہ پتہ ہو لیکن تازہ ترین واقعات کا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کو سینٹ کا رکن بنایا گیا اور پھر ان کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کے لیے کیا کچھ ان کے بیٹوں کی طرف سے نہیں کیا گیا، کس طرح سے ووٹ خریدے گئے۔ وہ سارے ثبوت سامنے ہیں ان کو سینیٹر بنانے کے لیے، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بنا۔ وہ مقدمات ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، بہرحال وہ مقدمات چلیں گے۔ اگر یہی رجیم رہتی ہے، یہی ٹیم رہتی ہے تو یوسف رضا گیلانی نہ صرف یہ کہ مقدمات سے بری ہو جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مزید بھی بڑے بڑے عہدے مل جائیں۔ وزیر اعظم سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سارے عہدے یہ ہنڈھا چکے ہیں، سارے عہدے یہ استعمال کر چکے ہیں۔ تو ان کی طرف سے اب یہ کہنا کہ دیکھیں مجھے تاخیر سے انصاف ملا ہے، واقعی ان کو تاخیر سے انصاف ملا ہے۔ جلدی انصاف مل جاتا تو اب تک یہ جیل کاٹ کے ساری ادائیگی کر کے جو کرپشن انہوں نے کی ہے ساری کی ساری ادا کر کے پھر سے یہ سیاست کر رہے ہوتے۔ تو ان سے رجیم سے ایک غلطی ہو گئی، یا رجیم سے بھی اور ٹیم سے بھی۔ یوسف رضا گیلانی کو ٹڈاک اسکینڈل میں بری کر دیا گیا، اس کو میگا کرپشن اسکینڈل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اربوں کی اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ تو یہ مقدمات ختم کرنے کی بجائے یہ کیوں نہیں سوچ لیا گیا کہ یہ سارا کچھ عمران خان کے سر پر ہی ڈال دیا جائے، عمران خان پر مزید مقدمات درج کر دیے جائیں۔ جو بھی کرپشن کا مقدمہ ہے، جو بھی کسی قسم کا بے ضابطگی کا مقدمہ ہے، حتیٰ کہ کسی کے قتل کا مقدمہ ہے، وہ بھی عمران خان پر ڈال دیا جائے۔ 200 پہلے مقدمات ان پر ہیں، چاند ایک اور ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی جن پر مقدمات ہیں، جن کو سزائیں ہو سکتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر خوش۔ اور عمران خان کو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو بالکل ہی محدود کر دیا جائے، ایڈیرن کر دیا جائے، وہ بھی اپنی جگہ پر مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان کب تک جیل میں رہتے ہیں۔ ناظرین، آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ 20 سال پہلے کیا صورتحال تھی، کیا حالات تھے، پاکستان کی کیا سیاست تھی، آپ کا کیا کاروبار تھا، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ تو اسی طرح سے آپ آگے 10 سال کا، 20 سال کا سوچ لیں تو کیا عمران خان آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد جیل میں ہی ہوں گے؟ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ نیٹ ورک کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات ناگزیر ہو گئے ہیں۔ بالکل اگر کوئی پاکستان کے حوالے سے جعلی خبریں دیتا ہے، جھوٹا پراپیگنڈا کرتا ہے، وہ یوٹیوب والے ہیں، وہ ریگولر میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، کوئی بھی ہے، ان کی بے کونی انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ بھارت کے حوالے سے خصوصی طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کون پراپیگنڈا کر رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون بے بنیاد افواہیں پھیلا رہا ہے۔ تو پاکستان
کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو پس پا دکھانے کے لیے، پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں شکست خوردہ ظاہر کرنے کے لیے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے یا آئندہ کیا جائے گا، تو کور کمانڈرز کی طرف سے بالکل درست فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے پاک فوج کی طرف سے باقاعدہ ایک مہم بھی چلائی گئی ہے۔ بڑے بڑے افسران جن میں ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بھی شامل ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں طلباء کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں، بھارت کو جس طرح سے شکست دی گئی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جس طرح سے پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاک فوج کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس حوالے سے یہ وضاحت دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر تنقید کی جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ڈی جی ISPR بڑے بڑے افسر وہ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، بلکہ چھوٹے لیول کے افسران کو بھی اسی طرح سے اس مہم کا حصہ بننا چاہیے، تاکہ جس طرح سے سوشل میڈیا میں پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، ریگولر میڈیا پر بھی ایسی مہم جاری رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بھی ممکن ہے بڑی بڑی ورکشاپس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، جس طرح سے یہ لیکچر دیتے ہیں، طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، اساتذہ سے ملتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں گئے ہیں ڈی جی ISPR صاحب، وہاں پہ اساتذہ کے ساتھ، وہاں پہ طلبہ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے، تو اسی طرح سے باقی یونیورسٹی میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، جہاں کہیں بھی یونیورسٹیز ہیں، دیگر تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ آفیسر اگر جا رہے ہیں تو بالکل درست کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کا یہی تقاضا ہے۔ 9 مسافروں کو بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر ان کی شناخت معلوم کر کے شہید کیا گیا ہے۔ جہاں بھاگ ہونے والے پنجاب کے مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، تو یہ کون سفاک ہیں، کیسی بربرانہ ان کی ذہنیت ہے، کس طرح یہ انسانوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، موت کی دوسری جانب پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاک فوج کو اپنی مہم کو زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں دہشت گردی ایک مرتبہ پھر اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی حوالے سے آپریشن ضرب عضب کی طرز پر کوئی آپریشن جاری کیا جانا چاہیے، تاکہ ان کی مکمل بہبودی ہو سکے۔ ہمارا یہاں پہ یہ مشورہ ہے، تجویز ہے کہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو پہلی فرصت میں پکڑا جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور یہ کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ان کی تھوڑی سی شناخت موجود بھی ہے، ان کو لوگ پہچانتے بھی ہیں، ان کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایران کی طرف سے سارے افغان مہاجرین کو ان کے ملک سے نکالا گیا ہے، جہاں بھی ان کو کوئی افغان مہاجر ملتا ہے وہیں سے پکڑتے ہیں، سرحد پار اس کو بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، ان کی گاڑیاں جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں سے ملنے دو، مجھے اپنے خاندان سے ملنے دو، میں ان سب کو لے کے جا رہا ہوں۔ اس کو غیر انسانی رویہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ وہاں پہ آپ کے بچے بھی آ جائیں گے۔ تو اس طرح تو نہیں، لیکن افغان مہاجرین جتنے بھی پاکستان میں موجود ہیں ان کے ملک میں اب امن آ چکا ہے، روس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، باقی ممالک بھی افغانستان کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج جو افغان مہاجرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دہشت گردی میں بھی کئی ملوث ہیں، اور سہولت کار تو کئی زیادہ ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے، اس طرح کے واقعات کے خاتمے کے لیے، جیسا کہ جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور آئے روز وہاں پہ مسافروں کو پکڑا جاتا ہے، کوئی زائرین کو بھی پکڑا جاتا ہے، پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو خصوصی طور پہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے خاتمے کے لیے پھر ضرب عضب بلکہ اس سے بھی زیادہ کڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ہیلتھ کارڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ بالکل ہی بند کر دیا گیا ہے، تو تعلیم اور صحت یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ نہ تو تعلیم اس طرح سے ہے اور نہ ہی صحت کے یہاں پہ سہولتیں دستیاب ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے صحت کارڈ کو بند کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ادویات مفت ملیں گی، لیکن کوئی ایک سرکاری ہاسپٹل پنجاب میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے جہاں پہ ادویات مفت ملتی ہوں۔ عمران خان کی طرف سے ہیلتھ کارڈ جاری کیا گیا تھا، تو وہ عام آدمی کے لیے کتنا زیادہ سود مند تھا، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں دل کے آپریشن پر یا کسی اور آپریشن پر، تو عمران خان کی طرف سے جاری کیا گیا ہیلتھ کارڈ، اس سے لوگ استفادہ کر رہے تھے، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے باقی صوبوں نے بھی سوائے خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، وہاں پہ صحت کارڈ جاری ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ درخواست کرنی ہے پنجاب حکومت سے، دیگر صوبوں سے، بلکہ مرکزی حکومت سے، کہ آپ اس کا نام کوئی شہباز شریف کارڈ رکھ دیں، مریم نواز شریف کارڈ رکھ دیں، کوئی بھی نام رکھ دیں، اپنے کسی دادے کا، پردادے کا، اپنے پوتوں کا، نواسوں کا، کسی کا بھی نام رکھ دیں، لیکن خدا کے لیے صحت کارڈ جاری کر دیں، کیونکہ عام لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ لاکھوں روپے اخراجات کر سکیں کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے۔ یہاں پہ صحت کارڈ بند کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں پتہ چلا ہے کہ
10 लाख रुपया कर दिया गया है सेहत कार्ड के लिए। हर शख्स के लिए वो जहाँ चाहे वहाँ पे इलाज करवा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से मजीद इकदाम ये किए गए हैं कि OPD के लिए भी कह दिया गया है कि आप किसी सिविल डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा सकते हैं। वहाँ जो भी अद्वियात हैं उनके अखराजात की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की होगी। हुमैरा असगर के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनकी लाश तकरीबन 9 महीने 10 महीने के बाद उनके फ्लैट से मिली है। तो यहाँ पे ये भी हमने एक जायजा लेना है कि क्या ये उनकी अपनी डेड बॉडी है, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो सकी, इतने महीने हो गए हैं। उनके घर वाले कहते हैं कि हमारे साथ राब्ते में नहीं थी, उनका फोन बंद था। तो बड़ा हैरान कौन है उनके घर वालों का बयान, लेकिन किसी को भी मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता कि एक बंदा, क्या उसका किसी के साथ कोई तलक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, वो 8 9 10 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन उसको तलाश करने की किसी भी तरफ से, किसी दोस्त की तरफ से, किसी कारोबारी पार्टनर की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जाती। तो ये नहायत ही अफसोसनाक है कि उस बेचारी की लाश भी गल सड़ चुकी थी, पहचान के काबिल नहीं रही। इसलिए कहा जा सकता है कि क्या ये हुमैरा असगर की लाश है। हमारे मुआशरे में दुनिया भर में ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं कि लाश मिली है लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये उस बंदे की लाश नहीं है जिसका नाम लिया जा रहा था। तो क्या हुमैरा असगर के साथ ऐसा ही तो नहीं हुआ कि वहां से मिलने वाली लाश किसी और की हो, चंद रोज के बाद हुमैरा असगर भी वापस आ जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हुमैरा असगर कहीं पे महफूज हो। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।